जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि भारत और फ्रांस के दरमियान एक बड़ा कोऑपरेशन जो है वो सामने आ रहा है, और वो ये है कि राफेल को लेकर कि जो राफेल फाइटर के जो जेट है, ये खबर आई है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड Dassault एविएशन partners with Tata Advanced Systems to manufacture Rafale fighter aircraft fuselage for India and other global markets. इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो कैसे कि जो डिसॉल्ट एविएशन है और टाटा एडवांस सिस्टम जो है, उन्होंने एक प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट की है। प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट, एंड रिमेंबर दिस प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट जो है, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन ये जो रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन डेवलप हुई है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर करेंगे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो फ्यूजलैग है इन इंडिया के अंदर, मार्केटिंग करेंगे, और दैट इज़ नोन एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप, जिसमें इंडिया की जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो सपोर्ट करेंगी ग्लोबल सप्लाई चेन. So in my assessment, obviously there was some work going on in the past. मेरा ख्याल है इंडिया ने 26 मेरीन रफेल भी ऑर्डर किए हुए हैं. सो जो जैसे आप कहते हैं, जो डसॉल्ट एविएशन है वो समझती है कि ये हमारे फ्यूचर में भी एक बड़ा हमारा ये ग्रुप जो है वो हमारे वो होंगे, हमारे कस्टमर होंगे. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड वी हैव टू मेक इट श्योर कि ये हमारे साथ काम करें. सो वी नीड टू गिव देम वट एवर दे बिलीव इज इम्पॉर्टेंट. तो असल चीज़ क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दिस इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो इंडिया का है, और इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगी इंडिया के अंदर, इंडिया के एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और जो जो जैसे कहते हैं ना, हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल हब बनाया जा रहा है. आपको याद होगा कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाटा ऑलरेडी पार्टनर विद स्पेन इन एविएशन इंडस्ट्रीज. और जब स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आए थे लास्ट टाइम इंडिया के अंदर, तो उस वक्त आई थिंक उनको गुजरात लेके जाया गया था, जहाँ पे जो जो जिसे वो कहते हैं ना, ट्रांसपोर्ट जो जेट्स हैं वो इंडिया को दिए गए थे, और वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुए थे. सो इंडिया बेसिकली वो जो स्कोप ऑफ पार्टनरशिप बढ़ा रहा है. जो टाटा एडवांस सिस्टम है वो एक कटिंग एज प्रोडक्शन फैसिलिटी वो जिसे कहते हैं ना सेटअप करेगी हैदराबाद के अंदर, ताकि ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और जो स्ट्रक्चरल जो सेक्शंस हैं राफेल के, वो मैन्युफैक्चर कर सकें. और अगर मैं इसमें ये भी देखूं कि ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी, ये कोई वो नहीं है, वो कोई बहुत एक जिसे कह लें कि आप एक चैलेंजिंग चीज़ है अगर सही मानों में देखा जाए. और वो चैलेंजिंग चीज़ इसलिए है कि इंडियंस जो हैं उनके पास अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ जाती है, जो कि आ गई है, इंडियंस के पास ये आ जाती है, तो बेसिकली वो क्या करेंगे कि वो ग्लोबल मार्केट को टैप करेंगे, दूसरे लोगों को कहेंगे आए. और ये ट्रांसफ़र जो ये कहा जा रहा है कि ये 4 प्रोडक्शन ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स हैं, जो कि डसॉल्ट एविएशन एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के दरमियान हुए हैं, जिसमें एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, और जो जो TASL है, यानी कि टाटा जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स प्रोड्यूस करेगा, जिसमें जिसे वो कहते हैं ना डिफरेंस जो सेक्शंस हैं जहाज़ों की वो. और दिस इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बाय द वे इन ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन में. और जो CEO हैं दसॉल्ट एविएशन के, उन्होंने ये, उनका नाम आई थिंक एरिक है, मैं पढ़ रहा था. सो द पॉइंट हियर इज वेरी सीरियस एंड क्रिटिकल कि पाकिस्तान एंड चाइना, दे आर ऑलरेडी वर्किंग एंड दे हैव वर्कड कि हमें JF-17 थंडर चाहिए ही चाहिए, और वो हमने जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की हुई है. सो पाकिस्तान के पास जो है वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं.
اور میرا خیال ہے پاکستان سمجھتا ہے کہ یہی ہمارے لیے ہے، اور میرا خیال ہے چائنا کے ساتھ مزید مل کے ہم اپنی پروڈکشن وغیرہ اس چیز میں کریں گے. گو کہ نریندر مودی کا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک بڑا ویو ہے کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر اپنی نیوی کو امپاور کرنا ہے، اپنی ایئر فورس کو امپاور کرنا ہے. وہ اس کے اوپر کافی کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، اور آئندہ بھی ظاہری بات ہے وہ کریں گے. سو لیٹس سی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہاؤ تھنگز ول گو ان فیوچر. لیکن اگر یہ چیز جو انڈیا کے اندر آ گئی ہے تو رشینز تو ناراض ہوں گے. رشینز کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی کہ یہ جو ملٹیپل سسٹم جو ہے وہ انڈیا لیتا ہے، ملٹیپل سسٹمز. ٹھیک ہے، بائی دا وے انڈیا کی یہ جو اپروچ ہے نا، ملٹی اٹانومی، اسٹریٹجک اٹانومی، ملٹی الائنمنٹ، میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے اس کے اوپر، اینڈ آئی ہیو ناٹ سین اینی بڈی کوئی بھی اس پہ خوش ہو. مجھے کوئی بندہ خوش اس پہ نظر نہیں آیا. یہ آپ کو تھوڑا سا اس سیگمنٹ کو سمجھ جانا چاہیے. کوئی بھی خوش نہیں ہوا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہمیں یہ قبول ہے، یا ہم جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم الاؤ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور کریں، یا مطلب ایوری تھنگ. سو ریگارڈنگ آپریشن سندور اگر میں اس کو دیکھوں، رافیل ہیز پلیڈ اے کی رول، بٹ یہی وہی رافیل ہیں جن کو فرینچ مان چکے ہیں that they have been shot. The Indian CDS accepted Rafale have been shot. تو اسی لیے تو جو رافیل ہے، اب سننے میں آیا کہ انڈونیشین جو لیڈرشپ ہے وہ بھی فورس کر رہی، اس کو بھی فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی رافیل خریدے. سو دے آر آلسو لوکنگ انٹو اٹ. وہ بھی رافیل کی تیاریوں میں ہیں موجود اس وقت. سو دیٹ از سم تھنگ ویری ویری انٹرسٹنگ بائی دا وے. مجھے واٹ آئی انڈرسٹینڈ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. پاکستان بھی ظاہری بات ہے چائنیز کو لے کر کے اپنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر رہا ہے، کرے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے along with India and other places کہ the future جو ہے that is in the aviation industry. وہ ایویشن انڈسٹری کے اندر ہے. سو جس ملک نے ایویشن میں نہیں انویسٹ کرنا، forget that. ان کو کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا they won't be in a position to make the case and to mark the case. So ان کو تھوڑا سا ایویشن میں جانا پڑے گا اور کانٹریکٹس کرنے پڑیں گے. پاکستان کو بھی کانٹریکٹ کرنے پڑیں گے. پاکستان کو بھی وہ جسے کہیں گے نا ایک وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اب مقابلہ آپ کا انڈیا کے ساتھ اور بڑا مقابلہ ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ کہہ سکیں کہ نہیں بھائی ہم پیچھے ہٹ دیں. پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. اس سچویشن میں پاکستان پیچھے نہیں ہٹ سکتا. پاکستان کو ہر قیمت کے اوپر اندر آگے ہی جانا ہے، اور وہ اس طرح کہ ایک تو جیویز کرنے پڑیں گے چائنیز کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ. یہ دونوں جیویز بڑے امپورٹنٹ ہیں. چائنیز کے ساتھ بھی اور ترکی کے ساتھ جیویز بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگلی جو لڑائی ہونی ہے وہ ڈرونز کی ہونی ہے. اور جب ڈرونز آتے ہیں نا شہروں کے اندر، تو ہو سکتا ہے دس ٹائم واز اے نیو، یہ ایک نئی چیز تھی. تو لوگوں میں تھوڑا ہوا کہ یار یہ نئی چیز کیا آ گئی ہے. اینڈ دین پیپل ہیڈ نو آئیڈیا آف دس ہارڈ کل سافٹ کل تھنگ، کہ ہارڈ کل کہاں پہ کرنا ہے، سافٹ کل کہاں پہ کرنا ہے. سو یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک چیز تھی. سو دیٹ از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. سو پاکستان کو یہ جیویز کرنے پڑیں گے، اور J-20 بھی لے لیں، J-35 بھی لیں. دیر از نتھنگ مور دین امپورٹنٹ دین دا سیکورٹی. یہ ایونٹ جو ابھی 4 دن کی جنگ ہوئی ہے بھارت اور پاکستان، 4 دن کی کھیل تھی، لیکن جو مومنٹم ہے وہ ڈیکیڈز کا سیٹ ہوا ہے. 4 دن کی کھیل، ڈیکیڈز کا مومنٹم سیٹ ہو گیا. سو اس سے آپ اندازہ لگا لیں دیٹ ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی
ان کمنگ ڈیز. سو ایک امپورٹنٹ چیز ہے. انڈیا آلریڈی آپ کو پتہ ہے انہوں نے S-400 کے لیے بھی ریکویسٹیں ڈال دی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں S-400 چاہیے ہی چاہیے. بھلے ویسٹ ناراض ہو رہا ہے, بھلے امریکنز ناراض ہیں, بھلے اس میں آپ کو پتہ ہے دی امریکنز آر ناٹ ہیپی ایٹ آل. انڈیا کی یہ جو جبہیاں ڈلتی ہیں نا چین اور رشیا کے ساتھ, دے آر ناٹ ہیپی ود دس. کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یار یہ بیسیکلی ہمیں استعمال کر رہے ہیں. دیٹ از واٹ دی ویسٹ از سیئنگ. یا امریکہ یا باقی ممالک کو اگر دیکھیں, یورپینس کو بھی, یورپینس تھوڑے اور انداز سے سوچتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, یہ ایک ان کے ساتھ تعلق ہے, مارکیٹ ہے, سارا کچھ ہے, اور ہم جب ان کو اتنا کچھ دیتے ہیں تو دے یوٹیلائز کرتے ہیں, یہ اس کو ٹکا کے یوٹیلائز کرتے ہیں, تو ہماری مارکیٹ بڑھتی ہے. تو وہ تو بات صحیح ہے, مارکیٹ تو ان کی بڑھتی ہے, لیکن آبویسلی پالیٹکس بھی کسی چیز کا نام ہے. تو یہ اصل میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ پالیٹکس پہ آ کے بھی رکتی ہیں. سو فوجیں جتنا مرضی لڑ رہی ہوں, لیکن دا پالیٹکس آلسو میٹر. پالیٹکس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. فوجوں کا کام ہے لڑنا, پولیٹیشینس کا کام ہوتا ہے ان کو سپورٹ کرنا, بیک کرنا, اور ویپنز پرووائڈ کرنا. اور ہمارا اس وقت تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ امن کی بات ہوگی, ڈائلاگ ہوگا, کوئی انگیجمنٹ ہوگی. نو, آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ انگیجمنٹ یا ڈائلاگ یا ان چیزوں کا کوئی راستہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مودی صاحب روز پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں, روز پاکستان کو کہتے ہیں میں تمہیں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. روز وہ اپنی جو ریٹرک ہے عوام کے سامنے بڑھا رہے ہیں. روز ان کا ایک ہی نیریٹو ہے, میں نے پاکستان میں گھس کے مارا. بھلے پاکستان آگے سے جو مرضی کر دیا, پر وہ ایک نیریٹو لے کے بیٹھے ہیں, میں نے وہ گھسا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. سو دیٹ از سم تھنگ سگنیفیکینٹ. اور اب تو ان کے جو مذہبی لوگ ہیں انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب ہمیں کشمیر چاہیے. ابھی جو حال ہی میں یہ جو اسپریچول گرو ہیں, ان کی انڈین آرمی چیف ودوی صاحب سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا مجھے آزاد کشمیر چاہیے. اب ظاہری بات ہے آزاد کشمیر کوئی وہ گیند تو نہیں ہے نا, یا کوئی آزاد کشمیر کلفی تو نہیں ہے, یا کوئی آئس کریم تو نہیں ہے جو اسپریچول گرو کو جا کے وہ لا دیں گے. بٹ اس کے پولیٹیکل, سوسائٹیل, ریلیجیس اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, اس کے وہ نہیں ہے کہ اس کے کانسیکوینسز نہیں ہوتے, اس کے ہوتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس کے علاوہ کیا آپشن سوچ رہا ہے, کیونکہ پاکستان کو اس وقت چائنا کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. ٹکاک, میں آپ کو بات بتاؤں, ٹکا کے کام کرنا چاہیے. دا مور ہم ٹکا کے کام کرتے ہیں چینیوں کے ساتھ, جوائنٹ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں, کیونکہ امریکہ تو ہمیں دے گا نہیں, دنیا کے باقی ممالک تو ہمیں دیں گے نہیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں, وی ڈونٹ ہیو سفیشینٹ ریسورسز. اینڈ دین ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس چائنیز ٹیکنالوجی ہے, اور انڈینس تو آپ کو پتہ ہے ہر حد میں چلے جاتے ہیں. وہ جا کے کہتے ہیں جناب ہم تو چائنیز انویسٹمنٹ یہاں نہیں گھسنے دیں گے, چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں گھسنے دیں گے. That is what they have been saying. This is what they have been uh, they have been working on that. But let's see اس میں کیا ایک چیز ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی. ایک بڑی چیز ہے, ایک تیاری شروع ہو گئی ہے. اب اگلے 5 سال بعد جائیں گے, اگلے 4 سال بعد جائیں گے, اگلے 10 سال بعد جائیں گے. تیاریاں شروع کر دی, ابھی سے شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے نا جناب, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.